بالکل 7 سال سے کم نہیں دینے، 7 نہیں دینے، 5 سال کر دیتے. From PM status during trial. in first of the war during trial. جو تو فوج کے کندھوں پہ چڑھ کے آئے ہیں وہ آج پرائم منسٹر صاحب بنے ہوئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مرضی کی سیاسی جماعتیں بنائی. لٹیرا انسان یہ لٹیرا پاکستان کی دولت کو لوٹ کر اسے سرے میں مال خرید لیا ہے. کان کھول کے سن لو کہ ایک کو تمہارے کو نہیں میں چھوڑوں گا. نواز شریف کو کہتا ہوں کہ وہ استعفیٰ دے. دل سے پہلے نیچے اترو، گھر جاؤ. اگست کے مہینے میں مستعفی ہو جائیں. نواز شریف ایک سیکیورٹی رسک بن گئے پاکستان کی. عمران خان پاکستان کی اقتصادی اور معاشی تباہی کا ایجنڈا لے کر آیا ہے. 4 حلقوں والی بات غلط ہے. یہ 4 حلقے ٹارگٹ نہیں ہے، 4 حلقے بہانہ ہے. ابو بچاؤ مہم تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی کافی عرصہ چلنے والی ہے. کہ 10 سالوں میں 6,000 سے 30,000 ارب پہ قرضہ گیا. انہوں نے ملک کو IMF کے پاس گروی رکھ دیا ہے. کہ آپ نے 1 سال کے اندر 5,000 ارب کا قرضہ لے کر کہاں کھایا ہے. یہ بھی ساروں کو یہ خدشہ بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ ایک لابی کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ساری کوشش کی. ایک کل کا پاکستان تھا، زرداریوں شریفوں گیلانیوں کا گھسا پٹا پرانا پاکستان، اور ایک آج کا پاکستان ہے، نیازیوں قریشیوں اور شیخوں کا نیا پاکستان. نئے پاکستان اور پرانے پاکستان میں مقابلہ دو بدو تھا. قوم نے تبدیلی کے اس سفر میں سب بدل دینے کے دعوے اور ارادے سنے. دل لبھاتے نعروں میں عوام نے سال پہلے ایوان کا چہرہ بدل دیا. نئی حکومت اور نئے لوگوں سے نئے نظام کی امیدیں بند گئیں، مگر بدلا کیا؟ پہلے 10 ماہ میں ہی نظریاتی نوجوانوں کو سونپی گئی وزارتوں پر وہی گھسے پٹے لوگ بٹھا دیے گئے. بھور میں پھنسی معاشی ناؤ کنارے نہ لگی تو پرانے پاکستان کے بیوروکریٹ ضرورت ٹھہرے. خارجی داخلی معاشی اطلاعاتی صوبہ جاتی دفاعی اور قانونی معاملات خیر سے آج بھی پرانے پاکستان کے وزراء کے ہاتھوں میں ہی ہیں. پھر بدلا کیا ہے؟ فخریہ جواد بہرحال یہی ہوگا کہ پہلی بار طاقتور اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے ہیں. اچھا تو پھر زرداری صاحب جیسا طاقتور شخص پرانے پاکستان میں 11 برس جیل میں کیوں رہا؟ میاں صاحب 3 برس قید خانے میں سر پٹاتے رہے. پرانے پاکستان میں ایبڈو پوڈا پروڈا احتساب کمیشن سیاسی انتقام تھا تو یہ داغ یہ سوال آج نیب پر بھی ہیں. بھٹو ضیاء محترمہ اور شریفوں کے دور میں سیاسی انتقام تھا، صحافی بھی محفوظ نہ تھے تو یہ سب تو آج بھی ہو رہا ہے. پھر بدلا کیا ہے؟ کشکول توڑنے کے عہد کل بھی تھے، کاسا توڑنے کے وعدے تو آج بھی ہیں. کل بھی IMF کی دہلیز پر سر جھکا تھا، آج بھی IMF اور عالمی مالیاتی اداروں کے آگے ہاتھ پھیلے ہیں. قرض اتارو ملک سواروں کے نام پر دولت اکٹھی کل بھی ہوئی، اور ڈیم اور خوشحالی کے نام پر عوام کی جیبوں سے پیسہ آج بھی نکالا جا رہا ہے. کل بھی سیاسی زبان کی تلخیاں عام تھیں، آج بھی کالم گلوچ کا لب و لہجہ عام ہے. کل بھی ججز متنازع تھے، آج بھی ویڈیوز کا سلسلہ ہے. کل بھی میڈیا سسک رہا تھا، آج بھی میڈیا تڑپ رہا ہے. کل بھی مذہب کے نام پر سیاست کاری تھی، آج بھی مذہبی کارڈ کے استعمال کی فنکاری ہے. کل بھی امیر المومنین بننے کی خواہشیں تھیں، آج بھی مدینے کی ریاست کی سربراہی کی تمنائیں ہیں. کل بھی اداروں کے ایک پیج پر ہونے کے باوجود وزراء اور مشیر قربان گاہ چڑھ رہے تھے، آج بھی راتوں رات وزیر بدلے جا رہے ہیں. کل کے پرانے پاکستان میں دھاندلی کا شور تھا، آج کے نئے پاکستان میں الیکشن خلائی اور نتائج ہوائی کا راگ ہے. کل بھی جیلانی کے کاندھے تھے اور آج بھی سلیکٹڈ کے لاکے ہیں. اور کل کے پرانے پاکستان میں لانگ مارچ جمہوریت کے لیے خطرہ تھا، آج بھی نئے پاکستان میں لانگ مارچ جمہوریت پر ہی حملہ ہے. تو پھر $1 ملین کوسچن صاحب بدلا کیا ہے؟ پوچھیں گے فواد چودھری صاحب اور محمد زبیر صاحب سے، بہت ویری ووکل ریپرزینٹیوز آف دیئر پارٹیز. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فواد، سوال آپ ہی سے پھر بنتا ہے کہ نئے پاکستان میں سیاسی نظام بھی نیا ہے یا پھر پرانے نظام کے ساتھ 1 سال نکل گیا تو پھر اگلے 4 سال بھی نکل جائیں گے؟ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. فواد چودھری صاحب فرمائیے گا کہ نئے پاکستان میں اتنا نیا کیا ہے؟ جو میں آپ سے جس طرح سے بات میں کر رہا تھا
کہ یہ جو پاکستان ہے یہ بنیادی طور کے اوپر جو سمت ہے پاکستان کی اس کو تبدیل کر رہا ہے. ہم ایک اسی طرف واپس جا رہے ہیں جو کہ پادیان پاکستان نے جو پاکستان کے لیے سوچا تھا، ایک ماڈرن پروگریسو ڈیموکریسی کی طرف، اور جو کہ مدینہ کی ریاست کے قریب ترین ہونے کا تصور ہے، جہاں غریبوں کا خیال کیا جائے، جہاں پر امیر لوگ جو ہیں وہ آج کابینہ کا جو اس وقت جو پرائم منسٹر کی یا کابینہ کی جو اپنی آسٹیریٹی ڈرائیو ہے وہ اس سے پہلے کب آپ نے پاکستان میں دیکھی؟ جو پاکستان کی معیشت کو ہم اپنی صحیح سمت پہ ڈال رہے ہیں، جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ امپورٹ بیسڈ اکانومی کو تبدیل کریں اور پاکستان کو ایک دوبارہ انڈسٹریل ریولوشن کی طرف لے کے جائیں، یہ پاکستان میں کب اس سے پہلے کسی نے سوچا تھا؟ احتساب کی، اکاؤنٹیبلٹی کی جو روایات اس حکومت نے شروع کی ہیں یہ اس سے پہلے پاکستان کے ماضی قریب میں تو بالکل ختم ہو گئی تھیں. آج پاکستان میں کرپشن ایک لائیو ایشو ہے، اور عمران خان کے بغیر آپ پاکستان کا دیکھیں گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ تو پی ایم ایل این کے لوگ تو خود یہ کہہ رہے تھے کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے. یہ تصور سارے پاکستان میں آ کے تحریک انصاف نے، عمران خان نے آ کے ختم کیے ہیں. تو یہ کریڈٹ تو بالکل عمران خان کو جاتا ہے. بالکل آپ نے کئی باتوں کے اوپر آپ کی تسلی نہیں ہوگی، کئیوں میں آپ یہ ضرور کہہ سکتی ہیں کہ جی پرانے لوگ آ گئے ہیں، لیکن لوگ آسمان سے نہیں اترتے. لوگ وہی آئیں گے جو سیاست کرتے ہیں، جو پالیٹکس کے اندر ہوتے ہیں، انہی لوگوں نے آنا ہوتا ہے. قیادت کیا کرتی ہے؟ قیادت تبدیل ہے، اور تبدیل شدہ قیادت ہی تبدیل شدہ اور نئے پاکستان کی بنیاد رکھ رہی ہے. اچھا جی زبیر صاحب، یہ میں ابھی بعد میں پوچھوں گی فواد صاحب سے کہ اسی روٹ کو لے کے کس طرح جا سکتے ہیں ایک نئی منزل کی طرف، مگر وہ کہتے ہیں ایک ماڈرن پروگریسو سٹیٹ کی طرف ہم گامزن ہیں، امپورٹ بیس اکانومی، ایک انڈسٹریل ریولوشن کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. قیادت، the leadership makes all the difference. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا پی ٹی آئی کا، سب سے بڑا مسئلہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جولائی 2018 میں بیٹھے، اب اگست 2019 آنے والا ہے، 1 سال ہو چکا ہے ان کو آئے تھے. سو یہ جب کہتے ہیں نا ان کا بھی اگر آپ دوبارہ چلائیں گے نا تو یہ ریپیٹڈلی یہ کہہ رہے تھے ہم سوچ رہے ہیں، تصور کا خواب دیکھ رہے ہیں. اور بھائی 1 سال میں آپ نے کیا ہے؟ دیٹ از دا فنڈامنٹل کوسچن. واٹ ہیو یو ڈن ان 1 year؟ یہ کہنا کہ امپورٹ بیس سے ہم سوچ رہے ہیں انڈسٹریلائزیشن، دیر از ناٹ اے سنگل اسٹیپ جس کی آپ نشاندہی کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ اقدامات کیے ہیں جس کی وجہ سے. ہاں امپورٹ آپ نے کم کی ہے، وہ کم تباہی کی طرف لے کے گئی ہے کیونکہ آپ نے وہ چیزیں امپورٹ کرنی بند کی ہیں جو پلانٹ اینڈ مشینری تھی. جو کہاں سے کون سی سمت درست ہو گئی ہے؟ ایکسپورٹس تو ایٹ این آل ٹائم لو آپ کے ادوار میں بھی تھے، مگر مسئلہ بھی یہ ہے کہ میں جو سمجھنے سے جی کون سے سر ایکسپورٹ تو آپ کے ٹائم کیا آل ٹائم لو تھے ہمارے زمانے میں؟ نو لیٹس سی. یہ ایک سیکنڈ رک جائیں. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہم 1 سال کے بعد بات کر رہے ہیں، ابھی ہم جولائی 2018 میں نہیں بیٹھے. لاسٹ 1 year ہمیشہ کمپیریزن پلیز سن لیں میری بات، ہمیشہ کمپیریزن ہوتا ہے ایئر آن ایئر یا 5 year to 5 year. چونکہ ان کے 5 year ہوئے نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایئر آن ایئر کمپیریزن ہوگا. ہمارا لاسٹ ایئر میں 13% بڑا تھا، ان کا میسو ڈیویلیویشن کے باوجود مائنس میں گیا ہے. اوکے سو اگر میں یہ کہوں کسی بھی اکانومسٹ کو دنیا میں نمبرز بھیجیں اور پوچھنے کہ واٹ از دا پرفارمنس یارڈ اسٹک. تھوڑا نئی حکومت، نیا سسٹم سمجھنا، بیوروکریسی سمجھنا، اٹ واز اے ہکپنگ ایئر، تو کیا غلط ہوگا؟ نہیں ہکپنگ ایئر کیا، یہ جو زبیر صاحب اس کا جواب دے دوں پہلے. زبیر صاحب پیپلز پارٹی کی جو پہلی حکومت تھی کہ یہ اب بھی ٹیلی ویژن کے اوپر آتے ہیں، میں ایک فواد اگر آپ ایک اور اب لوگوں کو یہ موقع نہیں دے رہے کہ لوگ ان کا چہرہ بھولیں. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں زبیر صاحب ہو گئے، ڈار صاحب ہو گئے، اور پچھلی حکومت کے جو 2-4 بڑے لوگ ہیں ان کو تو 2-2.5 سال ٹی وی پہ نہیں آنا چاہیے تاکہ لوگ ان کو بھولیں اور اس کے بعد وہ بات کریں. ابھی مثال کے طور کے اوپر جو آپ کہہ رہے ہیں ہکپنگ، کیا اتنی بڑی ہکپنگ کہ آپ پہلے دن آپ اوتھ لیں اور آپ کو پتا ہو اس سال آپ نے $10 بلین واپس کرنے ہیں، اور آپ کو پتا ہو کہ آپ کا قرضہ 30 ٹریلین کے اوپر چلا گیا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کے فورن ریزرو جو ہے وہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے فورن ریزرو 1.5 مہینے کی امپورٹ کے لیے نہیں ہے. IMF کے پاس جانا ہے، 8 مہینے ضائع نہیں کریں گے.
تو IMF میں جا کے آپ 200 روپیہ کا ایک دن میں نہیں نہ کرا دیتے. $7 ارب انہوں نے آخری سال میں خرچ کیا تھا صرف روپے کو 100 روپے پہ رکھنے کے لیے. جو آپ یہ کہہ رہی ہیں نا IMF پہ چلے جاتے ہیں, یہ ایسے مطلب یہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ اکنامک ڈیسیجنز ہوتے ہیں. ایسے تو نہیں کہ کسی نے ٹی وی پہ کہہ دیا کہ آپ آج چلے جائیں تو آپ چلے جاتے ہیں. شرائط ہوتی ہیں, کنڈیشنالٹیز ہوتی ہیں, ان کو میٹ ویٹ کرنا ہوتا ہے. سر ہمیں ٹی وی پہ بیٹھ کے اسد عمر صاحب نے کہا تھا کہ اکتوبر میں جا رہا ہوں, ایٹ ورسٹ جو ہے میں ابھی اکتوبر میں چلا جاؤں گا. وہ میں آپ کو سارٹ بھی سنا دیتی ہوں. ایز فائنانس منسٹر جب میں نے ان کا انٹرویو کیا, انہوں نے مجھے ڈیٹس دی. یہ کوئی IMF کی وجہ سے ہم اس حالت میں نہیں ہیں. ہم زبیر صاحب کے بہت ہی قریبی دوست اسحاق ڈار کی وجہ سے اس حالت پہ ہیں. اور اسحاق ڈار وہ صاحب ہیں ان کی پالیسیز کو زبیر صاحب اور مفتاح اسماعیل اور ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی جب دفتر میں بیٹھتے ہیں تو گالیاں نکالتے ہیں کہ اس نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا. تو یہ تو دیکھیے آپ ٹی وی پہ آ کے اپنی بات علیحدہ کریں تو کریں. اچھا اب زبیر صاحب مجھے بتائیے آپ کے بھائی اسد عمر صاحب کو کس حد تک پھر ان کی بات میں وزن سمجھیں؟ زبیر صاحب سے پوچھئے کہ آپ کو اسحاق ڈار کی پالیسی سے اتفاق تھا. زبیر صاحب سے پوچھئے. جی میں جواب دے دیتا ہوں اس کا. پہلے تو آپ کے اسحاق ڈار کی پالیسی کے حوالے سے جو آپ کو سب سے شدید اختلاف تھا نا وہ ڈالر ریٹ پر. آپ نے بیان پڑھ لیا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ اتفاق کرتے ہیں سب سے مہر میں جواب دے دیتا ہوں. میں جواب دے رہا ہوں سر, انتظار کریں, حوصلہ کریں سر. میں بھی آپ سے بڑے چھپتے ہوئے کوسچن دے رہا ہوں. دیکھیں اسحاق ڈار کی پالیسیز میں 95% میں ایگری کرتا ہوں اور 5% سے ڈس ایگری کرتا ہوں. And this would be the case in any government. میں تقریباً 95% سے ڈس ایگری کرتے ہیں, 5% اسد is also disagreeing with your policy sir. اسد تو خود آپ کو ادھر پہنچا کے ڈس ایگری کر رہے ہیں, آپ کدھر آ گئے ہیں. نہیں زبیر صاحب یہ آپ نے ویسے جو ہے نا سب سے زیادہ میں ڈیفینڈ کرتا ہوں. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے آپ 95% سے ڈس ایگری کرتے ہیں اور 5% سے ایگری کرتے ہیں. بات سنیں, آپ کی اور فردوس عاشقوان کی میں بحث نہیں کروانا لڑائی کروانے کے چکر میں. آپ میری اور اسحاق ڈار کی لڑائی نہ سب کچھ تو ڈار صاحب کا چلا گیا, میں دل پر ہاتھ رکھ کے پراپرٹی بھی اب ایک دو دوست یار تو چھوڑ دیں چند. دیکھیں ایک سیکنڈ اکنامک مہر اگر 1 منٹ مجھے دے دیں. دیکھیں نا پوری دنیا میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے, مہذب طریقہ کار ہوتا ہے جو عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو پتہ نہیں ہے. اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, وہ سٹینڈرڈز ہیں پوری دنیا میں بنے پہ, اسی سے معیار سمجھا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے کہ آپ اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں, اور اسی کو آپ کمپیئر کر کے کہتے ہیں کہ فلانی کنٹری میں اچھا ہے یا برا ہے. جی ڈی پی گروتھ کنسسٹنٹلی امپروو ہوئی, فسکل ڈیفیسٹ کنسسٹنٹلی کم ہوا, انفلیشن ریکارڈ لو تھی, پالیسی ریٹ ریکارڈ لو تھا, فورن ایکسچینج ریزروز ہائیسٹ. مجھے سوال کرنے دیں زبیر, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ آپ کتنے اچھے تھے یا IMF کی رپورٹ بھی حالیہ دنوں میں کیا آئی ہے کہ بیڑا غرق کیا آپ کی حکومت نے معیشت کا. not talking about that. میرا سوال I'll tell you what we're talking about. I want to know, sir. تو what have you, بھائی انہوں نے کوشچن کیا تھا تو اس کا جواب میں دے رہا تھا. ڈار صاحب کو یہ گھسیٹ کے لے کے آئے تھے, میں تو نہیں لے کے آیا تھا. میں نے ایک اپنے آرٹیکل میں بھی یہ لکھا ہے, and a lot of people including your brother took an exception. مجھے and not out of ill will, میں یہ بالکل سرن نہیں کہہ رہی کہ اسد عمر صاحب نے کچھ بھی بدنیتی سے کیا. I think he's a man of integrity, اچھی نیت کے, مگر I think کہ جو دیر لگا دی فیصلوں میں, ذرا سا پرکھنے میں, اور ایک عمران خان کی انڈرسٹینڈنگ جو تھی معیشت کی اور لیک دیر آف, اور اسد جو چاہ رہے تھے وہ جو ایک گیپ تھا اس کو برج نہ ٹائملی کر سکے, اس کی وجہ سے جتنا پرسپشن لاس اس حکومت کو ہوا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں سن دیں, میرا سوال پورا ہونے دیں یار. آج روٹی کو دیکھیں, آج عام آدمی کی چیزیں دیکھیں, وہ اب یہ پورا بھی کر لیں تو اب معیشت بہتر. یار مجھے زبیر صاحب سے پوچھنے تو دیں. زبیر صاحب, ڈو یو تھنک کہ اگر اب یہ معاشی حالات اگلے 2 سال بعد صحیح بھی کر لیں تو اس کا کریڈٹ انہی کی حکومت کو جائے گا یا فوج کو جائے گا, IMF کو جائے گا؟ یہ کیا سوال ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم 2 چیزوں سے 3 چیزوں سے پرکھتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو کمٹمنٹس اور پلان دیا تھا وہ کیا پلان تھا. وہ 3 سال تک تباہی کا پلان تھا؟ نو, وہ تھا 1 کروڑ جابز کا, 20 لاکھ جابز پر اینم دینے کا, اور وہ ہوتا ہے 7% گرو کرنے. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم
3% سے زیادہ گرو ہی نہیں کریں گے. سو دا پلان واز فالٹی, ایٹ لیسٹ اس حد تک تو آپ ایگری کر لیں. پھر جو ٹیم سلیکشن ہوتی ہے, ٹیم سلیکشن اس سے زیادہ خراب ہو ہی نہیں سکتی تھی. ایک آدھ اچھا بندہ تھا, اس کو بھی فارغ کر دیا. اب رہ گئی امپلیمنٹیشن اور پرفارمنس کس چیز کا کریڈٹ. ہاں سوچ رہے ہیں اچھا کر دیں گے 2 سال کے بعد. جب مارچ 2019 میں جو پروجیکشن کی تھی ریونیو کلیکٹ کرنے کی کہ 2 سال کے بعد اچھا ہو جائے گا, پرانے نظام کے ساتھ ایک سال تو نکل گیا, جب اس سال کا اتنا خراب ہوا ہے, ایک سال تھا تو غلط صحیح کر, اس سے زیادہ تباہی ہوگی, اس سے زیادہ تباہی ہوگی. It is going to get worse. It is unsustainable. میں آپ کو ابھی لکھ لوں, آپ میرا کلپ یہ یاد رکھ لیں. اگر 6 مہینے میں unsustainable نہ ہو گیا پاکستان کی معیشت. I know فواد صاحب, اگر سینٹ چیئرمین کو بچانے اور ہٹانے کے لیے جوڑ توڑ ہو یا مذہبی کارڈ کا استعمال ہو, جس طرح ہم ابھی دیکھ رہے ہیں, مزید اپوزیشن کے پاس احتجاج کرنے کے لیے, اس سے زیادہ آسان راستہ تو نہیں ہے. مگر یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے, میں نے ابتدائیے میں بھی کہا کہ اٹس اے وشس سائیکل جو ہم توڑ نہیں پا رہے. وہی مذہبی کارڈ جو عمران خان نے بھی انڈورس کیا, جو انہی کے خلاف پھر استعمال ہو رہا ہے. سینٹ کے چیئرمین کے لیے وہی کام جو عمران خان نے مل جھل کے زرداری صاحب کے ساتھ کیا, وہ اپوزیشن آج مل جھل کے کر رہی ہے. سو do not tell me کہ آپ you're reinventing the wheel. نہیں, we are not reinventing the wheel. اور جو بھی پالیٹکس ہے, بالکل پالیٹکس میں جو ہے وہ جوڑ توڑ ہوتے ہیں, لگے رہتے ہیں. لیکن ہمارا جو پرابلم ہے, جوڑ توڑ جو ہے نا وہ کسی کاز کے لیے ہو. ابھی یہ جوڑ توڑ کیا ہو رہا ہے؟ جوڑ توڑ یہ ہو رہا ہے کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں جیل میں ہیں. یہ کہتے ہیں ان کو پیسے لیے بغیر چھوڑ دیں. پلی بارگین کی طرف ان کی 1000 بار توجہ دلائی ہے کہ بھائی اگر آپ کو اتنا پرابلم ہے, آپ ان کو جیل میں نہیں کر سکتے تو, اور پیسے بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنے پیسے دیں, ہم کہہ رہے ہیں وہ پیسے جو آپ نے قوم سے لوٹے ہیں وہ پیسے واپس کریں. اور میں کیوں کہہ رہا ہوں قوم سے لوٹے ہیں؟ ایک بھی کوئی یہ کیس ویسا کیس نہیں ہے جیسے آپ فگر دیں. آپ ایک وزیر ہیں, بڑے کریڈیبل وزیر ہیں, آپ کے سامنے فگر ہے 5000 ارب روپیہ. دیکھو آپ کے سامنے ہے نا, کو تھوڑا ریسرچر لگاؤ نا, آپ کو فگر مل جائے گی. فگرز کیا ہیں؟ جو 33 اکاؤنٹس ہیں نواز شریف صاحب کے ایسٹ ایویلویشن کریں, 33 اکاؤنٹس ہیں جو نیب جیسا ادارہ کہہ رہے ہیں گوگل کر لیں عدالت میں. گوگل نہیں کر رہے ہیں عدالت میں, گوگل نہیں کر رہے ہیں. وہ انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پہ بھی دیکھ لیں, وہاں سے بھی جو ہے وہ ساری یہ چیزیں آپ کے سامنے آئی ہوئی ہیں. بڑا گوگل میں 55 روپے کا لیٹر آتا ہے. جیسے نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کا جب ایشو چل رہا تھا نا, اس وقت کیا ہوتا تھا, کسی کو پکڑتے تھے پولیس والے, فلانے کو انہوں نے اس کے اوپر 2-4 اس کو لگائیں, اس نے وعدہ وہ گواہ شواہ بن گیا. یہاں پہ تو یہ کیس ہی نہیں ہے, یہاں پر ڈاکومنٹڈ ہے ہر چیز. جو زرداری صاحب کا کیا کیس ہے, 33 اکاؤنٹس ہیں, ان اکاؤنٹس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, وہ اکاؤنٹس ڈاکومنٹڈ ہیں کہ ان کے ہیں. شہباز شریف کا کیا کیس ہے, ڈاکومنٹڈ ہے, $26 ملین کی ٹی ٹی لگی ہے. جو نواز شریف کا کیس ہے وہ ایڈمیٹڈ ہے کہ یہ پراپرٹیز ان کی ہیں, یہ ایڈمیٹڈ ہے کہ اپنا ان کا یہ 16 کمپنیز ان کی ہیں. وہ کیسز ہے ہی سارے ڈاکومنٹ کے اوپر. میں ایک وقفہ لے لوں فواد, دین ایک سیکنڈ. The merits of the case will not be discussed. ہم تو کیس سمجھتے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں. The point is کہ اگر کیس ٹھوس بھی ہے, تگڑا ہے, اندر لے لیا گیا, نو پرابلم, کام ہے اداروں کا. وقفے کے بعد مجھے بتائیے گا کہ پرانے پاکستان کی پرانی ریت جو ہے اس کو کیوں دہرایا جا رہا ہے؟ صحافیوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, یا ہتھکڑیاں لگائی جا رہی ہیں, یا جو لوگ اندر جا رہے ہیں ان کے پروڈکشن آرڈرز نہیں دیے جا رہے. سو نئے پاکستان میں ان چیزوں کی گنجائش کیوں ہے؟ ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. فواد, یہ نواز شریف صاحب کے دور میں 28 ریفرنسز آصف علی زرداری پہ لگے تھے, اور اگر ہائپوتھیٹکلی سپیکنگ آپ کہہ بھی لیں کہ اب فرق ہے, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے, دس از ایکچولی ایک ادارہ مستحکم اور آزاد ہو چکا ہے, مان لیتے ہیں سر, مگر وہ پرانی ریت, وہ لہجے, وہ روایات کو کیوں دہرایا جا رہا ہے؟ نہ پروڈکشن آرڈرز جاری ہوں گے, صحافیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یا ہتھکڑیاں لگائی جا رہی ہیں, پرانے پاکستان کی جو ریت ہے وہ اگر آپ کیا عرفان صدیقی صاحب کو ہتھکڑیاں نہیں لگی؟ تو عرفان صدیقی صاحب صحافی تھوڑی ہیں, وہ تو پی ایم ایل ایڈوائزر ہیں اس میں. اوکے سو یو ڈونٹ سی ہم. کہیں یہ تو ایسے آپ مسالہ. ڈاکٹر شاہد مسعود کو ہتھکڑیاں نہیں لگی تھیں, اور جس طرح لگی تھی اور جو سلوک ہوا تھا. اور آج ایک لارج چنک میڈیا جو ہے وہ سراپا احتجاج نہیں ہے کہ ہماری ہم پہ سینسرشپ ہو رہی ہے.
ماہر پہلے آپ اپنے آپ کو کریکٹ کریں نا, دونوں چیزوں کے اوپر جو دونوں آپ نے مسائلیں کوٹ کیے وہ غلط ہیں. نہ شاہد مسعود صاحب کے اوپر کیس ہم نے بنایا, نہ عرفان صدیقی صاحب صحافی ہیں. اب اس سے آگے آپ چلیں. So then you are a victim of perceptions. زبیر صاحب یہ کہتے ہیں we're a victim of perceptions then. مطلب ایک بڑی فیسینیٹنگ چیز ہے, اور میں کیا کہوں, خواجہ آصف کے الفاظ استعمال کروں کہ آپ کا ریگریٹ بھی نہیں, آپ یہ بحث کر رہے ہیں کہ وہ صحافی نہیں ہے. میں نے تو یہ نہیں کہا, میں نے انہیں کہا آپ نے مثال غلط دی ہے مسالہ ڈالنے کے لیے, بجائے کہ ایک اسٹریٹ آپ نو یو شوڈ ہیو سیڈ نہیں, وہ تو اسپیکر صاحب نے نوٹس کیا ہوا ہے. رانگ کیا وہ دیکھ رہے ہیں اس کو, میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ رانگ ہے, یہ آپ کو کہنا چاہیے. اچھا آگے چلیں, آپ نے کہا آگے چلیں. دوسری بات یہ سن لیں سر, سن لیں میری بات. شاہد مسعود کا آپ نے یہ کہا کہ ہم نے کیس نہیں بنایا تھا. کیس آپ نے نہیں بنایا تھا, یا سن 75 میں بنا تھا. آپ کے زمانے میں ان کو لایا گیا پولیس کی وین میں, اس کے اندر بھی ایک ڈبہ بنایا گیا ہے اور باہر لا کے ہتھکڑیاں. آپ کے زمانے میں پروفیسر پر بھائی نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی, ہمارا کسی سے تعلق نہیں ہتھکڑیوں سے. وہ جو پروفیسر کی آپ بات کر رہے ہیں پروفیسر صاحب کی, وہ نیب کی ہتھکڑیاں تھی, اس سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا. کس کی اس کا, او بھائی عرفان صدیقی کا کس کا, یعنی کہ جدھر ریوارڈز ہیں سر, جدھر پرسیپشن کے ریوارڈز ہیں فواد چودھری صاحب, وہ آپ لوگ لینا چاہتے ہیں. بالکل آپ کی, مجھے اگر غالباً غلط نہیں یاد, آپ کے تھے نا عمران خان نے کہا تھا رلا دوں گا, اور رلا دیا. ہاں تو رو تو رہے ہیں, ساری ان کی لیڈرشپ جو ہے. یا تو مجھے بتائیے ان میں سے ایک بات, ان سے زبیر صاحب سے یہ پوچھیں جس میں جن کیسز میں ان کی لیڈرشپ اندر ہے, ایک کیس بھی کوئی ہم نے بنایا ہے, تو جو تفتیشی افسر ہے کوئی ایک بھی ہم نے اپوائنٹ کیا ہے, کوئی جو ادارہ ہے وہ ایک بھی ہمارا بنایا ہوا ہے. ایسے روئی جا رہے ہیں, رو رو کے آنکھوں میں آنسو. زبیر صاحب ایک بات بتائیے گا, زبیر صاحب سن لو یار, میں اپنی ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے بات کی تھی. یہ کہتے ہیں کہ یہ مان لیں پلی بارگین پر. مجھے یہ دل پر ہاتھ رکھ کے, یہ جو مجھے کہہ رہے تھے نا دل پر ہاتھ رکھ کے, یہ بتائیں کہ کب آفر کیے پلی بارگین کی, کوئی بات ہوئی ہے نواز شریف سے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں بیٹھ کے, ہر روز بیٹھ کے؟ کوئی اپنا آپ آرگومنٹ آگے لے کے جانے کے لیے بغیر جھوٹ کا بھی سہارا لیا جا سکتا ہے. زبردستی ایک آپ نے کہانی بنائی ہے. زبیر صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے نا, 2001-2 میں آپ تھے نہیں ساتھ, اس وقت بھی یہ بات, یہی آپ کو یہی انہوں نے بتایا ہوگا کہ کسی نے ہم سے بات نہیں کی ہے. یہ مہر کو پتہ ہے, she must be following that Nawaz Sharif's departure at that time. بتا دینا, ابھی آپ بتا دیں. چلے میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, جو مرحومہ تھی وہ بھی یہی بات کر رہی تھی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی این آر او ہونے کا. سر آپ اس کو چھوڑ دینا, آج کی بات کر لیں. نہیں آج آپ بتاتے ہیں نا, آج میں پوچھ رہا ہوں, آپ ریپیٹڈلی یہ کہتے ہیں, تو آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں, اور اطلاعات کے تھے اس سے پہلے, نہ وہ اطلاعات کی وزیر ہمیں بتاتی ہیں, نہ آپ بتاتے ہیں کہاں یہ ڈسکشن ہوئی ہے, کیا ہوئی ہے, کچھ تو مطلب سچے اگر آپ ہیں, مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو کم سے کم وہ لیگل رائٹ ہے, وہ آپ کی لیگل, آپ کے پاس قانون میں گنجائش ہے. میں آپ کو اس طرف کرا رہا ہوں. دوسری بات ہے این آر او کی. تو میں یہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ این آر او کی بات کر رہے ہیں نا, آپ کو نہیں بتاتے. ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب 2001 میں 2 میں یہ نواز شریف اور پوری فیملی باہر گئی تھی, ایک دن پہلے نہیں چھوڑ سکتے نا, آپ کو اپنی تاریخ یاد دلانا بھی تو ضروری ہے نا, جو بڑی بھیانک ہے, یاد رکھیں آپ نے ذہن میں. تو پھر ہم مجھے جدھر تاریخ کی بات ہو رہی ہے نا, مجھے زبیر صاحب ایک بات بتائیے, زبیر صاحب ایک بات بتائیے, کیلیفورنیا کی کہانی پوری ہم بھی پھر بتائیں گے, پھر ہم بھی سوال let's not get to character for God's sake. سر زبیر صاحب مجھے ایک بات بتائیے, ماضی میں مذہب کارڈ کا استعمال جو ہے وہ بے دریغ ہوا ہے. آپ بڑا بھگتے بھی ہیں اپنے دور حکومت میں اس مذہب کارڈ کے استعمال کو, اگر صرف اور صرف دیکھا جائے. سر آج مولانا صاحب ایک بار پھر جو ہیں اسے استعمال کرنے کی تیار ہیں. کیا اپوزیشن, اور میں کہتی ہوں بالخصوص پی ایم ایل این آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری ہوگی, کیا حامی بھرے گی, کیا اکتوبر کے اندر ان کو الوداع کہنے کے لیے نکلیں گے؟ ایک تو مذہب آپ کا سٹانس ہے یا آپ کی جماعت کا سٹانس ہے؟ ایور وی ول یوز دیٹ, بیکاز ہماری جماعت کا سٹانس ہے, and I am committing on behalf of my party, because I think ہم نے پرائس پے کی ہے in the past, and I think we should be careful. اکتوبر میں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے, that will not be because of religious card, we will not play. اور by the way مہر, یہ کھیلتے ہیں religious card, فیض آباد کھیلا تھا, آج یہ جو مدینہ ریاست جو بار بار کرتے ہیں, یہ کیا ہے؟
What is this? یہ مذہب کارڈ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ مذہب کارڈ ہے؟ مدینہ کی ریاست بنانے جا رہے ہیں. خدا کا خوف کرو یار. ریلیجن کو تو آپ گھسیٹ کے بیچ میں لے کے آ رہے ہیں. آپ اپنی ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کریں. آپ اپنے آپ کو اس لیول پر نہ لے کے جائیں جہاں ہمارے لیے بھی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے آپ کو اٹیک کرنا. تو ریلیجیس کارڈ تو یہ کھیل رہے ہیں, کنسسٹنٹلی کھیل رہے ہیں. وی ول ناٹ. مجھے بتائیں کہ خان صاحب 90 کی دہائی میں میاں صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار کہتے تھے. آج ہم دیکھ رہے ہیں اپوزیشن خان صاحب کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کا تانا مار رہی ہے. سو اب یہ یعنی کہ یہ بھی تو ایک پرانے اور نئے پاکستان کی مطابقت ہے نا فواد چودھری صاحب. کون سا وہ دور تھا مجھے بتائیے جب اسٹیبلشمنٹ کا نہیں کہا گیا کسی کو؟ اچھا نہیں, پہلے تو میں زبیر صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس یہ کو تو پیداوار میں ہی ویلکم کرنا اسٹیبلشمنٹ چاہتا کی ہوں. ہے. جو زبیر صاحب نے آج بات ان کی کی ہے گود یہ میں بڑی بیٹھے پرنسپل بات کی ہے انہوں نے, اینڈ آئی لائک ٹو تھینک ہم اینڈ کانگریچولیٹ ہم. جو انہوں نے کہا ہے کہ مذہب کے کارڈ کے اوپر پی ایم ایل این نہیں آئے گی, پی ایم ایل نہیں کرے گی, یہ بڑی مثبت ایک جو ہے وہ یہ تو آپ کا ایک سر کا درد ختم ہوا فواد صاحب. مگر وزیر اعظم نے روٹی مہنگی ہونے پر ہنگامی اجلاس تو بلا لیا, مگر یہ تو ریئل ایشوز ہیں. پیٹرول ہو, روٹی ہو, گیس ہو, دیز آر ایشوز وچ یو ول ہیو ٹو انیڈورٹنٹلی ایڈریس. ایسے ہی عارضی حل اسحاق ڈار صاحب نے بھی معیشت کے لیے نکالے تھے. آئی ایم ایف پر خودکشی کو ترجیح دینے والے بھی آج آئی ایم ایف کے پاس ہیں. تو یہ جب بار بار یہ کہتے ہیں اگین وی ونڈر واٹ ہیز چینجڈ ان دس نیو پاکستان. نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے وہ سارا جو سیکوینس وہ کر رہے تھے وہ کر دیا نا. روٹی کے اوپر تو کوئی گندم پاکستان میں ایکسیس ہے اس وقت پاکستان میں. جو باقی ایشو اپنا ہمارے ہاں کوئی ایسا ایشو جو ہے وہ آٹے کا کرائسس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. کئی جگہوں کے اوپر انہوں نے یہ جو میڈیا پرسیپشن کریٹ کرتے ہیں نا مہنگائی کی, اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. حالانکہ ایسا کوئی بہت بڑی قیامت نہیں آئی ہوئی. عام آدمی جو ہے, جو غریب آدمی ہے نا, اس کے لیے ہاں مڈل کلاس کے لیے حالات تنگ ہوئے ہیں. غریب ترین آدمی جو ہے نا, جو روٹی کا جو آپ پیورلی پرابلم کہہ رہی ہیں, وہ اس کے لیے نہیں ہے, مڈل کلاس کے لیے جب مڈل کلاس کے لیے حالات تنگ ہوئے ہیں تو اس ملک کا میجورٹی اور مڈل کلاس میں اینکرز بہرحال شامل نہیں ہیں. آپ لوگوں کے جو حالات ہیں وہ کافی اچھے ہیں. مڈل کلاس کے حالات میں نے کب کہا میرے حالات اچھے نہیں ہیں سر؟ کیا ادھر میں آپ کے اور میرے حالات کی بات تو نہیں کر رہی نا. بہت سارے لوگ جو سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پرابلم کیا ہے جی, امپورٹڈ فوڈ مہنگا ہو گیا جی, بڑا ظلم ہو گیا ہے. اور یہ جی اپنا ہمارے امپورٹڈ بسکٹ آتے تھے کھاتے تھے ہم, وہ مہنگے ہو گئے. یہ دیکھیں یہ پاکستان اتنی اب ایلیٹ کو نہیں ہم کرا سکتے نا. گاڑیاں بڑی گاڑیاں مہنگی ہو گئی ہیں. آپ کو لگتا ہے میں روٹی کا ذکر کر کے کئی لوگوں کو لگ رہا ہے جی آئی فون نہیں لا پا رہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں جی, آئی فون میرا جو ہے وہ مہنگا ہو گیا. یہ پاکستان کے یہ مسئلے نہیں ہیں. ابھی پاکستان کے جو مسئلے ہیں, ابھی ہم نے ایک بہت بڑی تعداد ہے اس کو غربت کی لکیر سے اوپر لے کے آنا ہے. اس کے لیے ہم نے احساس پروگرام شروع کیا ہے. ہم نے ایک پورا جو ایک پیراڈائم بنایا ہے اپنی معیشت میں, جس میں جو پوورسٹ آف پوور ہے اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں, اس کو ہم اوپر لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ. ہم نے جو میرا نہ پورے ہونے دینا. جی میں جواب دے دوں اس کا. فواد چودھری صاحب, شاید آپ کو سٹیٹس نہیں پتا, پچھلے 11 مہینے میں جب سے آپ کی حکومت آئی ہے 45 لاکھ لوگ یہ سٹیٹس تو آپ گھر بیٹھ کے بناتے ہیں نا, یہ دیا ہی نہ کریں, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. 9 لوگوں کو امپریس ہوتے ہیں. 52 لاکھ لوگ. کیا ایک سیکنڈ, آپ ہی کی دی ہوئی فگر لے لیں انفلیشن کی اور گروتھ کی, اور آپ کسی اکانومسٹ کو بھیج دیں امریکہ میں, کہ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اکانومی بلیک اکانومی اتنی بڑی ہے, اس میں یہ فگروں کا اتنا نہیں ایشو. ہمیں نظر آ رہا ہے نا لوگوں کا کیا حال ہے, ہمیں پتہ ہے جو مڈل کلاس ہے. آپ کو اچھا فکروں کا ایشو ہی نہیں ہے, اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اصل میں دیکھیں سب سے بڑی جو شفٹ آئی ہے, ایک منٹ مجھے 30 سیکنڈ, جو سب سے بڑی شفٹ آئی ہے نا پاکستان میں, آج فواد چودھری کی بات ہی نہ کریں. جو بڑی ہمارے ہاں تبدیلی آئی ہے نا اس وقت پاکستان میں مہر, وہ یہ آئی ہے جو ہم ڈاکومنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. ساری بڑے جو منی لانڈررز تھے جو پہلے حکومت میں تھے, اس لیے منی لانڈرنگ کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا تھا. اب ہم نے سخت ایکشنز لیے ہیں. یہ جو منی لانڈرنگ ہے وہ ہم نے روکی ہے, جس سے عام آدمی کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جو آپ نے بچانے چلیں انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. سر جی زبیر صاحب, یہ تشنگی تو رہ جائے گی, مگر اس بات کے اوپر بہرحال ضرور اختتام کر سکتے ہیں کہ اگر ڈاکیومنٹیشن کا ذکر ہے, اگر ان کو اتنا یقین ہے کہ سم درست کر لی ہے, تو آف کورس دے شوڈ بی گیون دا نیکسٹ 4 ایئرز. اگلے 4 سال کے اندر اتریں اپنی امیدوں پہ, ان بڑے سٹینڈرڈز پہ جو لوگوں کو جن کا وعدہ کیا تھا.
پھر یہ بات کی جائے گی کہ 4 سال بعد یہ پاکستان کتنا نیا ہے. we'll see you tomorrow انشاءاللہ. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.